پتہ تمہاری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں اور معجزے تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ آدھے دل کی یقین سے کبھی معجزے نہیں ہوا کرتے۔ تم سب کچھ اللہ پر چھوڑ تو دو، اپنے ساری پریشانی اس کے حوالے تو کر دو، اور ساتھ ہی فکر مند بھی رہو کہ فریاد سنی جائے گی یا نہیں سنی جائے گی، دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، معجزہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ پر یقین کرنے کی نہ شرط نہیں ہوتی کہ اس پر کامل یقین کیا جائے، سارا معاملہ اس کے سپرد کر دیا جائے اور پھر سوال نہیں اٹھایا جاتا۔ تمہارا دل وسوسوں کے درمیان الجھا نہیں چاہیے، دستکار جانے کے خیال تمہارے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ تمہارے دل کی ضد ہونی چاہیے کہ میں نے جہاں ہاتھ پھیلائے ہیں اس رب کی شان کے خلاف ہے۔ اگر میں سوال کروں اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، اور تم سکے سے بھول جاتے ہو کہ تمہارا رب دن اور رات کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تنہا چھوڑ کر اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور عنقریب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ خوش ہو جاؤ گے۔ تاخیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہوں یا تم مانگ نہیں سکتے، وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ تاخیر میں تو تقریر چھپی ہوتی ہے، تاخیر میں تو بندے کا صبر سکھایا جاتا ہے، اور تاخیر میں ہی اللہ نے معجزے کی پوشیدہ رکھا ہوتا ہے۔ اور جب یہ تاخیر ختم ہوتی ہے نا، تو دل کے رازوں کی کتاب وہاں سے کھلتی ہے جہاں زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جہاں پہلے ہی دل کے سارے حال اس کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں۔ وہاں دل کی بات کرنے کے لیے لفظ نہیں ڈھونڈنے پڑتے، سوچنا نہیں پڑتا کیا کہنا ہے، وہاں تو بس آنسو اپنی بات کہہ جاتے ہیں۔ دل کا حال یوں تو اللہ کے آگے رکھ دیتے ہیں، وہاں تو گناہ گاروں کو بھی بڑی محبت سے سنایا جاتا ہے۔ وہاں واحد جگہ ہے جہاں لاکھ بے وفاؤں کے بعد بھی چلے جاؤ تو تمہیں دھتکارا نہیں جائے گا۔ وہاں بے وفاؤں کا صلہ پیار کے اور معاف کر کے دیا جاتا ہے، اور آئندہ یہ مت کہنا کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، تمہاری